بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اگر میں اور آپ ایک کامیاب مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جائیں اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی ہم کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہو جائیں، تو پھر میں اور آپ کیا کریں؟ کون سا عمل کریں؟ کس میں اللہ نے میری اور آپ کی کامیابی رکھی ہے اور اللہ کے نبی نے وعدہ کیا؟ ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان سے، کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دے گا، اللہ اس کی دنیا کی تکلیف بھی دور کرے گا اور آخرت کی بھی تکلیف دور کرے گا۔ اب یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہم آخرت کی تکلیف سے، مصیبت سے نہیں بچنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم خود مصیبتوں میں جکڑ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، تو میری اور آپ کی تکلیف بھی اسی سے دور ہو جائے گی کہ ہم دنیا میں دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے والے بنیں۔ لیکن آج میرا اور آپ کا اسلام کیا ہے؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ ہم کیسے مسلم ہیں کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ میرا اور آپ کا دین ہمیں بتا رہا ہے کہ تکلیفیں دوسروں سے دور کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ صرف دنیا میں نہیں، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفیں دور کرے گا۔ اور پھر دوسری چیز جس سے ہماری دنیا میں بھی ہم کامیاب، دنیا کے کامیاب ترین انسان آپ بن سکتے ہیں، آخرت کے بھی کامیاب ترین آپ انسان بن سکتے ہیں، میں اور آپ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی تنگی والے پر آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی آسانی دے گا اور آخرت میں بھی آسانی دے گا۔ اب دنیا کی تنگیاں کیا ہیں؟ کوئی آدمی مالی طور پر تنگ ہو گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے، آپ اس کے قرض اتارنے میں اس کی مدد کریں۔ وہ آپ کا قرض مقروض ہو گیا ہے، اس نے آپ کا قرض دینا ہے، آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ میں اور آپ یہ عمل کر کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمت صرف آئے گی نہیں، اللہ کی رحمت دوڑ کر آئے گی اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اب کوئی مقروض ہے، کسی کا ہے تو ہم اس کے قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد کریں۔ کوئی میرا اور آپ کا مقروض ہو گیا، ہم اس کے ساتھ جتنی نرمی کی طاقت رکھتے ہیں ہم اتنی نرمی کریں۔ اگر کوئی آدمی کسی دنیا کی مصیبت میں پھنس گیا ہے، ہم اس کی جو مدد کر سکتے ہیں، وہ چارپائی پر پڑ گیا ہے، وہ معذور ہو گیا ہے، اس کو فاقوں نے اور تنگ دستی نے اور غربت نے گھیر لیا ہے، میں اور آپ اس کی مدد کریں۔ جس طرح کی، جس سطح کی ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے اس بھائی کی مدد کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک خوشحال زندگی گزاریں، ایک آسانی کی زندگی گزاریں، تو ہم کیا کریں؟ اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ہم تو مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ آپ معاشرت کو دیکھ لیں، ہم گلی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ ہم سارا ریمپ گلی کے اندر بنا دیتے ہیں، گلیاں تو ہماری تنگ ہو گئی ہیں، گٹر ہم نے دروازوں پر بنا دی ہیں تاکہ گزر بھی کوئی نہ سکے۔ تو ہم اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے گلی والے کے لیے، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں کے اندر ہم جتنا کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے برتاؤ سے ہم اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے، دنیا کا بھی کامیاب، آخرت کا بھی کامیاب انسان۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی آدمی کسی کا عیب دیکھتا ہے پھر اس آدمی کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کی اس خامی، اس کے عیب پر اسے آر نہیں دلاتا، اسے تانے نہیں دیتا ہے، اس کی تذلیل لوگوں میں نہیں کرتا ہے، لوگوں کو یا کر یہ نہیں بتاتا کہ فلاں آدمی ایسا تھا کہ یہ ذلیل ہو جائے لوگوں میں، اس کی جو عزت بنی ہوئی ہے یہ عزت کم ہو جائے، اس کا سٹیٹس کم ہو جائے، یہ تکبر اور غرور میں آ کر اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی دنیا میں بھی کرے گا، اور اللہ قیامت کے دن اس کے بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ آج ہمارا سوسائٹی کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی، آج تو ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا ہے
تذلیل کرنے کے ہم نے ایسے ایسے انداز اختیار کر لیے ہیں کہ بس فوراً کوئی ویڈیو بناؤ، کلپ بناؤ اور لوگوں کے اوپر پھیلا دو تاکہ اس کی صحیح تذلیل ہو، ہم اس کو ننگا کریں گے جی لوگوں میں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہم تو اس طاق میں ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا کلپ بن جائے تب کہ ہم اس کی تذلیل کریں، لیکن یہ میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ شیطان کی تہذیب ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ستر پوشی کرو، پردہ پوشی کرو، خواہ مخواہ عیبوں کو نہ اچھالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا عمل جو انسان کو کامیاب بناتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ کے دین کو، قرآن کو، حدیث کو سمجھنے کے لیے سفر کی تکلیف ہے، رہائش کی تکلیف ہے، گھر سے دور ہونا، رشتہ داروں سے دور ہونا، یہ تکلیفیں اٹھاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور بڑی زبردست بات ہے جو مجھے اور آپ کو شاید سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں آسانی ہو، کیا میں اور آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کام کر دے؟ کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کا کام کرتے ہیں تو آپ کے کام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ آپ تجربہ تو کریں، میں اور آپ تجربہ تو کریں کہ ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کوئی وقت تو نکالیں، ان کی مشکل میں ان کے ساتھ تو کھڑے ہوں، ان کی پریشانی میں ان کی مدد تو کریں۔ وہ گھر میں مصیبت میں پھنس گئے ہیں، میں نے اور آپ نے ان کے گھر کا کام سنبھال لیا ہے، اللہ آپ کے کام کرے گا، اللہ ہمارے کام کرے گا۔ محلے میں فوتگی ہو گئی ہے، پڑوسیوں کو کوئی آدمی مر گیا ہے، کوئی ہمارا عزیز فوت ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ان کے کام میں لگ جائیں، ان کی مدد کریں۔ کسی نے کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں تو کوئی ان کے جانوروں کو چارہ ڈال دے، کوئی پانی پلا دے، کوئی سائے سے دھوپ میں یا دھوپ سے سائے میں کر دے، کوئی ٹینٹ کا بندوبست کرے، ان کی مدد کریں۔ کسی کی مدد کے لیے ساتھ جانا ہے، ساتھ چل پڑیں، یہ نہ سوچیں کہ میرا آج کیا بنے گا، آپ اس کی مدد تو کریں، آپ کو اس سے زیادہ اچھا بن جائے گا۔ کسی کو بیماری کے لیے مدد کی ضرورت ہے، کسی کو معاشرے میں جو انسان کی ضرورتیں ہیں اس میں اس کو آپ کا ساتھ چاہیے، ساتھ جانے کے لیے جانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تجربہ تو کرو، مدد کے جذبے کے ساتھ ساتھ جاؤ تو صحیح۔ جس آدمی کا عمل درست نہیں ہے اس کا نسب اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں عمل کے دائروں کے اندر آگے بڑھنا ہوگا، اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی جس کا عمل درست نہیں ہے اس کا نسب اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ میں اور آپ اگر کسی بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی اگر صاحبزادہ ہے تو مت یہ سمجھے کہ صاحبزادہ ہونا کامیابی کی علامت ہے، عمل کامیابی کی علامت ہے۔ کوئی سیدزادہ ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سیدزادہ ہوں، لو جی سیدھے کامیاب ہو گئے، نہیں۔ جب تک عمل درست نہیں ہوگا، آپ شراب پی کر، آپ ناچ گانے میں جا کر اگر سید بھی ہیں، صاحبزادے بھی ہیں تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی کے لیے عمل چاہیے۔ آپ امام مسجد کے بیٹے ہیں، آپ مولوی صاحب کے بیٹے ہیں، آپ شیخ الحدیث کے بیٹے ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کامیاب وہ بندہ ہے جس کے عمل درست ہو گئے، کہ جو آدمی یہ کام کرے گا وہ دنیا کا کامیاب انسان بنے گا۔ اب کس کو یہ کامیابی نہیں چاہیے؟ یہ ساری دوڑ دھوپ صبح سے لے کر شام تک اسی میں ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میری بیٹی کامیاب ہو جائے، ہم معاشرے کے اندر آگے بڑھ جائیں۔ پھر ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ آخرت کے کامیاب انسان بنے، وہاں بھی جب اعلان ہو جائے تو اعلان ہو کہ فلاں ابن فلاں جنت میں چلا گیا تو پہلا نام میرا آ جائے، آپ کا آ جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو عمل ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، سب سے پہلا وہ بندہ ہے جو اپنے بھائی سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ جو آدمی تنگی والے آدمی پر آسانی پیدا کر دے، کسی معاملے میں آپ آسانی پیدا کر دیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ کے پاس کسی کی نجی زندگی کا کوئی عیب ہے، آپ کسی کی عیب سے کوئی واقف ہیں،
اس کے کریکٹر میں، اس کے کردار میں، اس کے عمل میں کوئی لوز پوزیشن ہے اس کی، آپ اس سے واقف ہیں، آپ اس پر پردہ ڈالتے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، قرآن اور حدیث کے لیے مشقت میں ڈالتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور آخری وعید وہی ہے کہ اگر ہمارا عمل درست نہیں ہوگا تو پھر میں اور ناکام ہیں۔ تقریر کرنے سے اور تقریر سننے سے کوئی کامیابی نہیں آئے گی جب تک کہ ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، ہمارا رویہ اور ہمارے عمل کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔